الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن کریم اور حدیث طیبہ نماز کی اہمیت سے مالا مال ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت مقررہ میں پابندی کے ساتھ ادا کرنے کے بے شمار فضائل اور بلا عذر شرعی کوتاہی کرنے کی سخت سزائیں سناتی ہے۔ معراج کی رات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے لوگ بھی ملاحظہ فرمائے جو نماز میں سستی کرنے کی وجہ سے عذاب میں گرفتار تھے۔ آئیے اسے ملاحظہ کیجیے اور نمازوں کی پابندی کا ذہن بنائیے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس تشریف لائے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ ہر بار کچلے جانے کے بعد وہ پہلے کی طرح درست ہو جاتے تھے اور دوبارہ کچل دیے جاتے۔ اس معاملے میں ان سے کوئی سستی نہ برتی جاتی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے یہ سر نماز سے بوجھل ہو جاتے تھے۔ معراج کی رات نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور لوگوں کے پاس تشریف لائے۔ ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے اور ہر بار کاٹنے کے بعد اور درست ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے خطباء ہیں۔ یہ اپنے کہے پر عمل نہیں کرتے تھے اور کتاب اللہ قرآن کریم پڑھتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اس روایت سے ان مبلغین اور واعظین کو درس عبرت لینا چاہیے جو دوسروں کو تو نیکی کی دعوت دیتے اور نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی طرف راغب کرتے، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد اور تکبر وغیرہ ناجائز و حرام کاموں سے منع کرتے، مگر خود کو بھولے ہوئے ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ بروز قیامت ان کا بھی محاسبہ ہوگا، ان سے بھی ان کے اعمال و افعال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شاگرد کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے پیارے بیٹے، علم کے بغیر عمل پاگل پن اور دیوانگی سے کم نہیں، اور عمل بغیر علم کے ناممکن ہے۔ جو علم آج تجھے گناہوں سے دور نہیں کر سکا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا شوق پیدا نہ کر سکا تو یاد رکھ، یہ کل قیامت میں تجھے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بھی نہیں بچا سکے گا۔ اگر آج تو نے نیک عمل نہ کیا اور گزرے ہوئے وقت کا تدارک نہ کیا تو کل قیامت میں تیری ایک ہی پکار ہوگی، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ ترجمہ کنز سلمان، ہمیں پھر بھیج کہ نیک کام کرے، ہم کو یقین آ گیا۔ تو تجھے جواب دیا جائے گا، اے احمق و نادان، تو وہیں سے تو آ رہا ہے۔ روح میں ہمت پیدا کر، نفس کی خلاف جہاد کر اور موت کو اپنے قریب تر جان، کیونکہ تیری منزل قبر ہے اور قبرستان والے ہر لمحہ تیرے منتظر ہیں کہ تو کب ان کے پاس پہنچے گا۔ خبردار خبردار، ڈر اس بات سے کہ بغیر زادے راہ کہ تو ان کے پاس پہنچ جائے۔ بے عمل واعظ کے لرزہ خیز انجام سے متعلق ایک اور حدیث شریف ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈالا جائے گا جس سے اس کی آنتیں باہر آ جائیں گی۔ وہ ان کے گرد ایسے چکر لگائے گا جیسے گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے۔ جہنمی اس کے پاس آئیں گے اور پوچھیں گے، اے فلاں، تجھے کیا ہوا؟ کیا تو لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتا تھا اور برائی سے منع نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا، ہاں، کیوں نہیں، میں نیکی کا حکم دیتا تھا مگر خود عمل نہیں کرتا تھا، برائی سے منع کرتا تھا مگر خود اس کا ارتکاب کرتا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو مبلغین ترغیب دینے کے لیے خود کو سراپا ترغیب نہیں بناتے، دوسروں کو باعمل بنانے کے لیے خود کو بے عملی کی اندھی کوٹری سے باہر نہیں بھی نکالتے، ایسوں کی نیکی کی دعوت میں تاثیر بھی نہیں پائی جاتی۔ اس کے برخلاف باعمل مبلغ کی زبان سے نکلنے والی بات تاثیر کا تیر بن کر سامنے والے کے دل میں پیوست ہو جاتی اور پھر اسے سنتوں کی عملی تصویر بننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آئیے ایسے ہی ایک باعمل مبلغ کی نیکی کی دعوت پر مشتمل بیان کی ایمان افروز مدنی بہار سنیے اور اپنے اندر عمل کا جذبہ اجاگر کیجیے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 47 صفحات پر مشتمل رسالے تذکرہ امیر اہل سنت کے صفحہ نمبر 10 پر ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم اللہ علیہ کی بارگاہ میں غالباً 2003 میں ایک مکتوب پہنچا
جس میں کسی پروفیسر نے کچھ اس طرح سے لکھا تھا کہ میں قادیانی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں اور ایک بڑے عہدے پر فائز ہوں، اب تک 70 مسلمانوں کو گمراہ کر کے قادیانی بنا چکا ہوں۔ فیصل آباد میں ہونے والے دعوت اسلامی کے اجتماع میں تنقیدی ذہن لے کر شریک ہوا، لیکن آپ کا بیان سن کر دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ پھر کسی مبلغ نے آپ کے بیانات کی کیسٹیں تحفے میں دی۔ دل کی کیفیات تو ایک بیان سن کر ہی بدل چکی تھی، مگر جب دیگر کیسٹیں سنی تو لرز اٹھا اور ساری رات روتا رہا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے بلا تاخیر مکتوب روانہ فرمایا کہ فوراً توبہ کر کے اسلام قبول کر لیجئے، اور جتنے مسلمانوں کو معاذ اللہ عز و جل مرتد کیا ہے انہیں مسلمان بنانے کی کوئی صورت نکالے۔ جب یہ جوابی مکتوب اس پروفیسر تک پہنچا تو آپ دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پر لبیک کرتے ہوئے اس نے فوراً توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ اس پروفیسر اسلامی بھائی کے باپ اور خاندان والوں نے ان پر بہت سختیاں کی، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بیان سننے کی برکت سے بلا تاخیر ان کے پورے خاندان کو قادیانی مذہب سے نجات حاصل ہو گئی اور وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معراج کی شب نبیوں کے سردار، رسولوں کے سالار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ میں کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے والدین کو گالیاں دیتے تھے۔ یاد رکھیے، والدین کو ستانا اور انہیں ایذا پہنچانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ رب العزت عز و جل نے قرآن پاک میں والدین کو جھڑکنے اور انہیں اف تک کہنے سے منع فرمایا ہے۔